راولپنڈی صدر جی پی او سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار گور شاہی کے جد امجد بابا گور علی شاہ کا یہ دوسرا مزار ہے۔ بکر منڈی کا یہ علاقہ جہاں آپ کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہے، آپ کی گدڑی اور عصا یہاں دفن ہیں۔ بابا گوراں والے کے نام سے مشہور یہ مزار جہاں کثیر تعداد میں لوگ آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں، آپ کے گاؤں والے مزار سے زیادہ یہاں پر فیض کا سلسلہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ دیول شریف یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار گور شاہی ابتدا میں روحانیت کے حصول کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری برادری کے ایک پولیس انسپکٹر جو پیر صاحب دیول شریف کے مرید تھے، مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ دیول شریف راولپنڈی سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر براستہ کوہ مری بھوربن واقع ہے۔ دیول سنسکرت زبان کا لفظ ہے، موجودہ آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی شمال اور مغربی جانب فرنٹیئر اور مشرقی جانب آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور صوبہ پنجاب کی آخری سرحد پر واقع ہے۔ اس وقت کے سجادہ نشین پیر عبدالمجید سے سرکار گور شاہی بیعت ہوئے، جو کہ جامع مسجد مصطفیٰ کے پیش امام تھے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبداللہ تھا، جن کا مزار یہاں موجود ہے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب روحانی پیاس بجھتی نظر نہ آئی تو آپ نے پیر صاحب سے بیعت توڑ دی اور قسمت آزمانے کے لیے گولڑ شریف کا رخ کیا۔ گولڑ شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی نسبت سے مشہور اسلام آباد کے نواح میں یہ چھوٹا سا شہر جہاں سرکار گوہر شاہی صاحبزادہ معین الدین سے بیعت ہوئے، ان سے ملاقات کا احوال سرکار نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ اب گولڑ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا، انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے جب نماز پڑھ لو تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی بات کرتا ہے، ایسے طالب ختم ہو گئے، جا نماز پڑھ، گناہوں سے توبہ کر، ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا، اور ہمارے آستانے پر حاضری بھی دیا کر، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحیں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا، اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ مزار کے اس خوبصورت احاطے میں ایک جانب پیر میر علی شاہ صاحب کا خوبصورت مزار، وسیع مسجد، اور وضو کے لیے حوض موجود ہے۔ سرکار گور شاہی کے آبائی گاؤں ڈھوک گور شاہ کے نواب میں سانگ بابا کے نام سے ایک بزرگ کا مزار ہے، وہاں آپ نے مسلسل 40 روز تک چلہ کشی بھی کی۔ روحانی سفر میں تحریر ہے کہ جام داتار کے دربار پر چلا جا، وہ زندہ پیر ہیں، تجھے اپنی مہم کا اشارہ مل جائے گا۔ میں جام داتار کے دربار پر پہنچا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ نوافل بھی پڑھے، اور تھکن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ رات کا کوئی حصہ تھا، دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے،
ان کے قریب 2 آدمی اور بھی تھے جو صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور مسواکیں کاٹ لاؤ۔ میں ان 2 آدمیوں کے ساتھ قریبی جنگل میں چلا گیا اور جھال کی مسواکیں توڑنے لگا۔ یہ واقعہ روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ جام داتار کا پورا نام حضرت اصغر علی شاہ صاحب ہے۔ سندھ میں جام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ضلع نواب شاہ سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ان کا مزار واقع ہے۔ مزار کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ مزار شریف کی شمال کی طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وہ جگہ ہے جہاں اس زمانے میں جنگل تھا اور سرکار گوھر شاہی کو مسواکیں کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں پیلوں کے درخت تھے۔ موجودہ دور میں جنگل کی جگہ کھیتوں نے لے لی ہے۔ یہاں سے سرکار گوھر شاہی کا گھر واپسی اور 12 سال پر محیط کاروباری ازدواجی زندگی کا عرصہ ہے۔